الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم حاضرین، اس وقت ہم پورے سال کے سب سے زیادہ بہترین اور فضیلت والے دنوں سے گزر رہے ہیں. عشرہ ذی الحجہ، اس کی عمومی فضیلتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. والفجر ولیال عشر، اس میں اکثر جمہور مفسرین کا کہنا ہے کہ لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی مختلف روایتوں میں بھی یہ مضمون وارد ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ کسی اور دن میں محبوب نہیں ہے. ان دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ. یہ بات آپ نے سنی ہے بار بار کہ بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت رمضان کے آخری عشرے سے زیادہ ہے. ابھی میں نے شیخ ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کلپ سنی. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دن میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، رمضان کے آخری عشرے کے دن میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس دن کی 2 رکعت زیادہ فضیلت والی ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس عشرے کے دن زیادہ فضیلت والے ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں، اس لیے کہ اس وقت لیلۃ القدر ہے اور اس میں ان دنوں میں حج کے ایام ہیں جن میں عرفہ کا دن بھی شامل ہے. عرفہ کے دن کے سلسلے میں صحیح مسلم کی لمبی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کی فضیلت بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ عرفہ کے دن، اس دن میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے. عائشہ، جابر وغیرہ کی روایت ہے کہ کوئی دن، عائشہ کی روایت صحیح مسلم میں، کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہو یوم عرفہ کے مقابلے میں. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، جیسے اس کی جلال عظمت کے لائق ہے. قریب ہونا کہا گیا ہے، ہم اسے ویسے ہی مانتے ہیں، ہاں، بغیر تحریف تعویل کے، بغیر انکار کیے ہوئے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے. اللہ قریب ہوتا ہے بندوں سے اور اپنے فرشتوں سے ان بندوں کے بارے میں جو حج میں یوم عرفہ کو وقوف عرفہ کرتے ہیں. اور آج مکۃ المکرمہ کے گرد عرفہ کی وادی میں تمام حجاج اس سال کے اکٹھا ہیں. ہاں، یہ دن سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، خاص طور سے حجاج کے لیے. اور ان میں سے اکثریت کو، بہت بڑی تعداد کو، جس کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے. فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، جانتے ہو یہ کس لیے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں ان کی بخشش کرتا ہوں. موطا امام مالک کی مرسل روایت، جس کو کچھ لوگ ضعیف کہتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ تابعی ہے اور اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں. لیکن علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس کا معنی کئی وجوہ سے ثابت ہے. وہ یہ کہ عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کسی اور دن اپنے آپ کو ذلیل محسوس نہیں کرتا. اس دن اس سے زیادہ ذلیل نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا اور اس سے زیادہ غضبناک نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن بہت بڑے پیمانے پر اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، ان کے گناہوں کی بخشش کرتا ہے. یہ دیکھ کر شیطان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. ہم ان ایام سے گزر رہے ہیں. حجاج کرام وقوف عرفہ، احرام کی حالت اور حج کے مناسک ادا کرتے ہیں.
اللہ رب العالمین نے دنیا کے دیگر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جب قربانی کا ارادہ ہے تو ان 10 دنوں میں آپ بال ناخن نہ کاٹیں، احتیاط کریں، یعنی حجاج کی مشابہت اختیار کیجیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس مہینے کی 9ویں تاریخ یوم عرفہ کو حکم دیا کہ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین پچھلے اور اگلے 2 سالوں کے گناہ معاف کرے گا، پچھلے سال اور اگلے سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ 1 تاریخ سے 9ویں تاریخ تک 9 دن کا روزہ رکھتے تھے، اور اس دن میں خاص طور سے یوم عرفہ کو بطور خاص روزہ رکھتے اور لوگوں کو تلقین کرتے۔ 2 سال کے گناہ کبیرہ نہیں صغیرہ معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں فضائل لوگ سمجھتے ہیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب ہم کچھ بھی کریں، ایسا نہیں ہے۔ تو عرفہ کے دن کی یہ اہمیت ہے۔ عرفہ کے دن کی اور بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آج کا میرا ارادہ تھا کہ قربانی کے احکام و مسائل اور کچھ باتیں اس سے متعلق بیان کی جائے، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ گزشتہ ہفتہ یہ بیان کیا گیا ہے، لہذا مناسب معلوم ہوا کہ ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت بتائی جائے۔ اور ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم رمضان کا تو اہتمام کرتے ہیں کسی حد تک، لیکن عشرہ ذی الحجہ کا جو اہتمام ہونا چاہیے اور خاص طور سے ایام حج کا وہ اہتمام ہمارے یہاں نظر نہیں آتا، بلکہ ان معاملات میں کچھ کوتاہی، کچھ غفلت اور کچھ جہالت نظر آتی ہے۔ چاہے وہ قربانی کا معاملہ ہو، اس میں بہت ساری جہالتیں آپ نے گزشتہ ہفتہ سنا ہوگا، اور چاہے یوم عرفہ اور ان دنوں کی فضیلت کی بات ہو، اس میں عبادات کرنا، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنا، ذکر و اذکار کرنا۔ ہم نے پڑھا ہے صحابہ کرام ان 10 دنوں میں راستوں سے گزرتے ہوئے اللہ کی تکبیر تحلیل بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر بازار میں جا کے جب اللہ کی تکبیر پکارتے تو لوگ بھی ساتھ دیتے، آواز گونجتی تھی بازاروں میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ ہاں، ہمارے یہاں اس قسم کا اہتمام نظر نہیں آتا، لہٰذا اسے اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اور ان فضیلت والے دنوں کو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو بطور انعام دیا ہے، ایک انعام کے طور پر ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور پھر عرفہ کا دن کی ایک خصوصیت ہمارے لیے یہ بھی ہے ہاں کہ اس دن اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کی شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جشن کا دن بناتے، خوشی کا دن مناتے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کون سی آیت؟ تو بتایا یہی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کی معنی دیکھیے، اس کا مطلب یہ کہ وہ یہودی بھی سمجھ رہا ہے یہ بہت خاص بات ہے، جس دن جشن منانا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کون سے دن نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ یہ عرفہ کی شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جمعہ کا دن تھا۔ عرفہ عید الاضحیٰ کا موقع شام کا، اور پھر جمعہ کا دن ڈبل عید ہے، اور ہم عید مناتے ہیں ان دنوں میں۔ اللہ رب العالمین نے مشروع کیا ہے۔ اللہ نے اس میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ کیا مطلب مکمل کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو شریعت دی، عقیدہ، عبادات، حلال حرام، اخلاقیات، اوامر اور نواہی، کن چیزوں کو کرنا ہے، کن سے منع کرنا، وہ سارے امور میں نے تم کو دے دیے، پورے کر دیے۔ اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہم بار بار سنتے پڑھتے ہیں کہ ان نعمتوں میں جو اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ قیمتی، سب سے اہم نعمت اللہ کا دین ہے۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کون سی چیز اختیار کرے تو ہمیں جنت ملے گی، کس راستے پر چلنے سے جہنم میں جائیں گے، یہی تو دین بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کہا کہ دین کو آج ہم نے مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو، اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ 3 جملے، 3 کتابیں ہیں، دین مکمل۔ اس کا مطلب اب کوئی چیز جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، وہ کتنی بھی اچھی دکھے، وہ دین نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین مکمل ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی نئی چیز دین میں ایجاد نہ کی جائے۔ اس ایک آیت کے ٹکڑے سے آپ حضرات دماغ میں رکھیں، دنیا روئے زمین کی جتنی بھی بدعت ہے سب کا رد ہوتا ہے۔
آپ کسی بھی بدعت کے بارے میں پوچھیے کہ قرآن میں اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے کیا، اگر نہیں کیا تو دین ان کا مکمل تھا، اور جو مکمل ہے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، ہر بدعت کا رد ہوتا ہے۔ تو ایک معنی جو بہت جامع اور بہت تفصیل سے گفتگو کے لائق ہو سکتا ہے اور ہوتی رہتی ہے، یہ اس میں آ گیا۔ اور اپنی نعمت کو کمال کے درجے کا پہنچایا، یعنی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اسے پورا کیا، اللہ کی یہ نعمت پوری ہے، ادھوری نہیں ہے، ہمیں اس کی نعمت ہے تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تیسری چیز کیا؟ اللہ نے دو ٹوک کہا کہ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب ہیں، یہودیت، نصرانیت، جین مت، بدھ مت، فلاں 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 جو بھی مذہب ہے، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب اگر کوئی کتنا بھی اچھا سمجھ کر کسی دین کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسرا پہلو اس میں ہے کہ الاسلام کو اللہ نے پسند کیا۔ تو الاسلام کیا ہے؟ اسلام کی سب سے بہترین نمائندہ منہج اور مسلک یا عقیدہ کون سا ہے؟ آج مسلمانوں میں بھی ہم کو فرقے نظر آتے ہیں، یہاں صوفیت ہے، وہ بھی مسلمان بولتے ہیں اپنے آپ کو، یہاں رافضیت ہے، قادیانیت ہے، انکار حدیث ہے، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، اشعریت، ماتریدیت، چشتیت، قادریت، نقشبندیت، نہ جانے کیا کیا ہے۔ کیا سب اسلام ہے اللہ نے جس کو پسند کیا ہے؟ نہیں، سمپل سادی واضح بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ دین کو پسند کیا اور آپ کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے رسول پر جو دین آیا وہ مکمل ہے، وہی پسندیدہ ہے۔ اور یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں، اشعریت، ماتریدیت، جہمیت، قدریت، اعتزال، صوفیت، حنفیت، سب بات کی پیداوار، سب بدعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ بھی نہیں تھے، حنیف تھے، مسلم تھے، قرآن و حدیث جو اللہ نے اتارا اس پر عمل کرنے والے، عقیدہ، عمل، عبادات اسی کو بنانے والے۔ لہذا اللہ نے جس دین اسلام کو پسند کیا، یہ وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کم و کاس کاٹ چھانٹ کیے ہوئے پورا بتایا، کوئی بخیلی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی۔ لہذا وہی دین جو قرآن کی شکل میں ہے، حدیث کی شکل میں ہے، اور ان دونوں کو جیسے صحابہ نے مانا، روئے زمین پر وہی دین، دین اسلام ہے، خالص دین ہے۔ اب کوئی اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے، کوئی نیا مسلک بناتا ہے، اگر اس میں کفر اور شرک ہے، رات کے درس میں میں نے بہت اس پہ تھوڑی تفصیلی بحث کی اور ابھی باقی ہے، شبہات کے فتنے کا نیا پورا مسجد میں، کہ لوگ اس کو برا سمجھیں گے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، ناراض ہوں گے، لیکن ذرا سوچئے، خاندان، عصبیت، گروہ، میرے ابا یہ تھے، اتنے سارے لوگ یہ مانتے ہیں، میں فلاں مسلک کا ہوں، میں فلاں امام کو مانتا ہوں، آپ یہ کہہ کر ہم سے لڑیں، ناراض ہوں، لیکن سوچئے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لائے ہوئے دین کے مقابلے میں آپ جسے بھی مان رہے ہو اس میں فرق ہے، اور اللہ کے یہاں وہ رد ہوگا، تو نقصان کس کا ہوگا، ہمارا یا آپ کا؟ غور کیجئے، تحقیق کیجئے، اللہ رب العالمین نے جو یہ نعمت بتائی ہے، ایک یہودی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ دن نازل ہوتا جشن مناتے ہیں، ہم اور آپ اس آیت کے معنی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے اسلام کو پسند کیا، اسلام وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، اسلام وہ نہیں ہے جس کو لوگوں نے بنایا ہے۔ اس اسلام کو اللہ رب العالمین نے جب مکمل کر دیا، اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو خطاب کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج کیا، اور وہ بھی آخری سال میں، اور آپ نے نماز، روزہ، اسلام کے جو دیگر ارکان ہیں ان کو بالکل تفصیل سے بیان کیا تھا۔ تو گویا آپ کو احساس ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ملے کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو رہا ہے دنیا میں، آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی اشارے کیے، حضرت معاذ بن جبل کو جب رخصت کرنے لگے یمن کی طرف تو کہا کہ شاید آئندہ مجھ سے ملاقات نہ ہو، آئندہ سال۔ اور یہاں بھی آپ نے خطبہ دیا تو یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک بات تو حج جو ارکان ایمان میں سے، اسلام میں سے ایک ہے، سب کچھ بیان کیا تھا، تو آپ اس کو بیان کرنے کے لیے حج کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں صحابہ کرام شریک ہوئے آپ کے ساتھ، اور آپ نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے اعمال و ارکان جس میں قربانی بھی شامل ہے، مجھ سے سیکھو۔
فلاں مسلک سے، فلاں امام سے، فلاں بزرگ سے نہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سیکھنا ہے دین. ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں، دین ان سے نہیں لیں گے. کیا یہ ان کی گستاخی ہے؟ نہیں، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسرے پیغمبروں سے اب دین نہیں لیا جائے گا، الا یہ کہ ان کی شریعت اور ہماری شریعت میں توافق ہو اللہ کے نبی کے بیان کے مطابق. ایسے ہی کسی امام بزرگ کی بات اگر آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہے، تو ہم اسے چھوڑ دیں گے. وہ قصوروار نہیں ہے، ان سے خطا ہو گئی، اجتہاد، اللہ معاف کرے گا، اجر و ثواب دے گا اجتہاد کا. سمپل سادہ اسلام ہے یہ. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، ہیش پیش، باپ دادا، اتنے لوگ، یہ سب دلیل نہیں ہے. دلیل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں بس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارات کیے تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ میرا حج ہے اکلوتا. حج کے ارکان بھی صاف صاف واضح انداز میں بیان کیے جائیں، کوئی کہیں اشکال نہ رہ جائے، پیچیدگی نہ رہ جائے. اور آپ نے لوگوں سے کہا بھی کہ مجھ سے حج کے ارکان سیکھو. جیسے آپ نے کہا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے، فلاں اور فلاں کے مسلک کی مت دیکھو، رسول کی نماز دیکھو. ایسے ہی آپ نے کہا حج میرا جو ارکان ہے مجھ سے سیکھو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے، اس لیے آپ کی ہم کو اتباع کرنی ہے، آپ کی بات اور ماننی ہے، فرما برداری کرنی ہے. ایسے موقع پر آپ کئی اعتبار سے غور کیے، بہت محدود وقت ہے اور تاخیر بھی ہو چکی. کئی اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ ایک حج جمع غفیر صحابہ کا حج کا ایسا موقع جہاں دینداری اور نصیحتوں کو سننے کی ایک خاص مزاج ہوتا ہے. کوئی حاجی اگر حج کرنے جائے گا تو اس کا مزاج اللہ کی باتوں کو سننے کا، ماننے کا عام حالات کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس و اشارہ کہ اب اس کے بعد حج نہیں ہوگا اور میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. ایسی صورت میں آپ کتنی اہم باتیں لوگوں کو بیان کریں گے. اس تناظر میں حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے آپ اس کو دیکھیے. اہل علم نے اس پر خاص توجہ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ انتہائی جامع. میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں اس میں شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر نے حجۃ الوداع کے خطبے کی اہمیت، فضیلت، اس کی خصوصیات اور امتیازات بیان کیے. انہوں نے شروع میں تمہید میں یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی خطبات میں انتہائی جامع، انتہائی زبردست، کامل اور بلیغ بیان کرنے والے تھے. اور کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بیان کے اعتبار سے مکمل، نصیحت کے اعتبار سے کامل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہوتے تھے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خطبات میں بیان کا جمال، خوبصورتی، فصاحت و بلاغت، قلت کلام اور تھوڑے کلام میں زیادہ معنی اور مطالب کو گھیر دینے کا معاملہ بنا دیا تھا. آپ امت کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے. آپ کی باتیں سب سے زیادہ مفید اور نفع بخش تھی ہی، اور الفاظ میں انتہائی جامع، معنی میں انتہائی گہرائی آپ کی باتوں میں ہوا کرتی تھی. آپ سے زیادہ سچا اور آپ سے زیادہ عمدہ تعبیر کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور انتہائی ان سب چیزوں کے باوجود انتہائی آسان بیان کرتے تھے آپ. ہاں، لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کو جوامع الکلم اور بدائع الکلام دیا تھا. عجیب و غریب بات. بہت سی حدیثیں آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، ایک لائن دو لائن کی، مختصر سی، اور اس میں معانی کے سمندر سمٹے ہوئے ہیں. پوری کتابیں آ جاتی ہیں اور لوگوں نے لکھی. آپ علامہ ابن رجب حنبلی کی ایسی کئی کتابیں پائیں گے، ایک ایک حدیث کی شرح میں پوری کتاب لکھی. اور دوسرے بہت سارے علماء نے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، بعثت بے جوامع الکلم، مجھ کو جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے. یعنی ایسے کلمات کے الفاظ تھوڑے اور معنی بڑے جامع، اس کے اندر معنی سمٹے ہوئے ہیں. ہاں، ان تفصیلات کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں غور کرے گا تو اس میں پائے گا کہ آپ کے خطبے مختصر ہونے کے ساتھ مکمل نصیحت اور بیان، زبردست بیان پر مشتمل ہوتے تھے. اور آپ کا خطبہ ہر موقع پر ایسا ہوتا تھا جو وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق خطبہ دیا کرتے تھے. آج کل ہمارے ہاں اس کا لحاظ اس میں ہو سکتا ہے کیا؟ ہمارے ہاں لوگ عربی میں خطبہ دیتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں خطبہ دیا. اب یہ جو خصوصیت بتا رہے ہیں کہ اکثریت سامعین کی عربی اگر نہیں جانتی
اور خطیب عربی میں خطبہ دے رہا ہے تو وقت اور حالات کے مطابق بھی دیا تو کیا فائدہ. اور عجیب تضاد ہے. حنفی مسلک کی کتابیں آپ فقہ کی اٹھائیں, امام حنیفہ سے یہ منسوب ہے, یہ بات مردرج ہے کہ اگر ایک آدمی نماز جو جس میں تکبیرات وغیرہ بولے, جیسے اللہ اکبر بولتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, جو بتایا گیا ہے, نماز کے جو الفاظ ہیں اس میں ترجمہ کرے فارسی میں بولے اللہ بزرگ است, اللہ اکبر کی جگہ اگر امام بولے یا نمازی بولے اللہ بزرگ است, تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ چل جائے گا, جائز ہے, جبکہ یہ عبادت ہے. عبادات میں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو ترجمہ نہیں سمجھانا ہے, اللہ اور بندے کے بیچ ہے. قرآن کا ترجمہ ہم نہیں پڑھتے امام صاحب کی جگہ, امام صاحب جو تراویح یا نماز پڑھاتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے, ان سے غلطی ہے. عبادات ہے, یہاں ضرورت نہیں ہے, یہاں ترجمہ نہیں چلے گا عبادت میں. تو جہاں عبادت ہے, جہاں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں کہہ رہے ہیں ترجمہ کر سکتے ہیں. اور یہاں خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات وقت کے مطابق لوگوں کو ضروری احکام مسائل ہر مناسبت سے بیان کرتے تھے, وہاں کہتے ہیں ترجمہ نہیں چلے گا, زبان نہیں بدل سکتے, لکھا لکھایا عربی زبان میں پڑھتے ہیں. کتنی الٹی بات ہے. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ اگر ہوتے تو وہ یہ ضرور کہتے کہ خطبہ جہاں کی جو زبان لوگ سمجھتے ہیں اسی زبان میں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے وقت اور حالات کے مطابق ہوتے تھے. اور پھر آگے شیخ نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ کے خطبوں میں جو چیز جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ اور بات کو مرکوز کیا جاتا تھا, ہمارے ہاں جس کو غیر اہم سمجھتے ہیں, اللہ کے رسول وہی سب سے زیادہ اہم بتاتے تھے. توحید, اللہ کی وحدانیت, شرک کا رد, سنت کی اتباع اور بدعت کا رد. ہر جمعہ میں آپ کہتے تھے کل دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. ہاں کیوں؟ صحابہ بدعتی تھے لیکن ہر جمعہ کو بولتے تھے. صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ تو روز سنتے ہیں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں. یہ دین کے مصدر کو محفوظ بنانے کے لیے آپ باتوں کو بار بار دہراتے تھے. جنت, جہنم, آخرت, اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں آپ کو سب سے زیادہ توجہ انہی عقائد کے سلسلے میں ملے گی. اور آج ہم اس سے غفلت برتتے ہیں, اسی لیے ہمارے یہاں تربیت نہیں ہوتی, نوجوان بھٹکا جاتا ہے, لوگ امر اور اوامر نواہی سنتے ہیں, کچھ فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے پر محنت نہیں ہوئی ہے, تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے. غیر مسلموں سے متاثر, غیر مسلم طریقوں سے متاثر, فلم اداکاروں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں. ہاں, غیر مسلم سے ہماری بچیاں شادی کر رہی ہیں. یہ سب عقائد پر توجہ نہ دینے کا نتیجہ. خیر, میں خطبہ حجۃ الوداع بیان کرنا چاہتا ہوں. شیخ نے آگے ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ حج ایک خاص مناسبت تھی, اور پھر اس مناسبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا موقع تھا. ہاں, ان کی اس تفصیل کو اپنے الفاظ میں اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھیے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کی جو عام حالات میں خصوصیات تھی, دنیا کے سب سے بلیغ اور فصیح انسان تھے, وہ ساری خوبیاں اور ان میں بھی انتہا درجے کی نقطہ عروج جو ملے گا آپ کو حجۃ الوداع کے خطبے میں ملے گا. کیونکہ آپ اس حج میں ایک خاص موقع کے اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں, اور پھر یہ حج کا اکلوتا موقع ہے, اور اس دنیا سے میں جانے والا ہوں. لوگ بھی سننے کے مزاج میں ہیں, عبادت کی حالت میں ہیں, حج کی حالت میں, وہ حالت اور آپ کا موقع محل. اس اعتبار سے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبے دیے یا خطبہ دیا وہ انتہائی جامع اور زبردست ہے. تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے مختلف احادیث میں مروی ہے. صحیح مسلم حضرت جابر کی جو لمبی حج کی روایت ہے اس میں بھی ہے, اور دوسری روایتوں میں بھی اسے لوگوں نے درج کیا ہے. کچھ جملے کم زیادہ ہیں, یا بعض لوگوں نے کہا کہ 9ویں تاریخ کا اور 10ویں تاریخ کے 2 خطبے ہیں, تو الگ الگ کچھ اور اضافہ ہے. ان موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ رخصت ہونے والے کا خطبہ تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری نے نقل کیا صحیح بخاری میں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع یہ آپ کی وصیت تھی امت کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے آپ کی وصیت ہے.
ہاں کہ آپ اس دنیا سے جانے کے ٹائم ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جو دین کی بنیادیں فراہم کر رہا ہے, ہم کو منہجی طور پہ جو ہے مضبوط بنا رہا ہے, اور ایسے اصول دے رہا ہے کہ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو پورے دین کو ہم صحیح ڈھنگ سے سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں. انتہائی جامع اور مختلف معانی کو گھیرنے والا اور ہر حقدار کو اس کا حق دلانے والا یہ خطبہ ہے, اور عقیدہ, عمل, اخلاق, حلال حرام تمام پہلوؤں کو گھیرتا ہے, دین کی بنیادوں کو سمیٹتا ہے. یہ میں نے جو اتنی لمبی چوڑی تمہید یا وضاحت کی خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت سمجھیں. ہاں کیونکہ میں کتنا بھی بیان کروں اس میں کمی اور تشنگی رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یہ مشکل سے ایک صفحہ میں آئے گا, لیکن اس کا معنی اور مطلب ایک کتاب میں بھی نہیں آئے گا. آپ جوامع الکلم والے تھے, آدھے صفحے میں جو بات بیان کرتے تھے صحابہ کرام گہرائیوں کو سمجھتے تھے. آج اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے سننے والے بہت سارے لوگ اس کے ٹھیک مراد کو بھی نہیں سمجھتے, تو اندر کی باریکیوں کو کیا سمجھیں گے, لہٰذا ہمیں تفصیل کی ضرورت پیش آتی ہے. چنانچہ شیخ نے آگے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصیت والا تھا, تو اس کے چند نکات بتائے. میں 2-3 نکتے پیش کروں. سب سے پہلی بات, اس کی اہمیت کو واضح کرنے والے متعدد امور ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے ذریعے سے گویا الوداع کہا لوگوں کو. ہاں گویا کہ یہ ایک رخصت ہونے والے کی وصیت تھی, جیسا کہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے. اس خطبے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ, استنصت الناس, لوگوں کو چپ کرایا. اس سے یہ پتہ چلا کہ لوگ خاموش ہو جائیں اور میری بات بغور سنیں, تاکہ آدمی جب خاموش رہے گا تب علم حاصل کرے گا, بیان کرنے والے کے بیان کو سنے گا. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بتا رہے ہیں, اور یہ ایک ادب ہے تعلیم حاصل کرنے کا. تعلیم و تعلم میں اس سے لوگوں نے استدلال کیا. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے اگر آپ کو, تو پہلے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو غور سے سننا ہوگا, پھر خاموش رہنا ہوگا, پھر اس کو یاد رکھنا ہوگا, پھر اس پر عمل کرنا ہوگا, اور اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ اس کو پھیلانا ہوگا. یہ علم کو سیکھنے کے مدارج ہیں. ہاں آپ سیکھے ہیں تو سیکھتے کیسے ہیں؟ جس سے سن رہے ہیں وہاں خاموشی اختیار کریں, سنیں, یاد کریں, اس پر عمل کریں اور پھر اسے پھیلائیں. تو سننا ضروری ہے اور سننے کے لیے خاموش رہنا ضروری ہے. جمعہ کے خطبے میں بھی یہ منع ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ چپ رہو. اذا قلت لاخیک اسکت فقط لغوت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بھائی سے کہا چپ رہو تو آپ نے لغو کر دیا, جمعہ کا خطبہ جمعہ کا جو کی فضیلت ضائع کر دی. کتنی اہم بات ہے. یہ جو مجمع اس طرح کا ہے جس میں ایک بندہ دوسرے سے چپ رہو نہیں کہہ سکتا, ایسا کوئی مجمع نہیں ملے گا, کتنی بڑی کانفرنس سیمینار ہو. ہاں کتنا زبردست ڈسپلن ہے. یہ اسلام جو ڈسپلن دیتا ہے لوگ ابھی اس کے پیچھے ہیں بہت, ہم نہ مانیں یہ الگ بات ہے. تیسری چیز جو بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دیتے ہوئے آپ سواری پر تو تھے ہی, سواری کے رکاب میں پیر رکھ کر آپ کھڑے سے ہو جا رہے تھے. جیسے ہم اسٹیج بناتے ہیں, ممبر بناتے ہیں, آپ وہاں سواری پر سوار ہو کر اونچے ہو کر دیتے تھے تاکہ دور تک آواز پہنچایا جائے. چوتھی بات یہ کہ اس دن کے خطبہ جو ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے کانوں کو کھول دیا. ہاں حضرت نسائی کی روایت ہے, مسند کیا ہے, مسند میں یہ ہے, سنن نسائی میں حضرت عبد الرحمن بن معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے منی میں خطبہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کانوں کو کھول دیا, یہاں تک کہ ہم میں سے کچھ لوگ بیٹھے کھڑے ہیں, اور بہت بڑا مجمع تھا, 1,20,000 اس سے کم و بیش کچھ تھا, کہ ہم میں کچھ بیٹھے تھے, سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ دور دراز کے لوگوں کو, جو زیادہ دور تھے, ان کے لیے بعض لوگوں کو مقرر کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو آپ کی بات سن کر پیچھے والوں تک پہنچا رہے تھے. جیسے ہمارے یہاں آج مائک ہے, مکبرین ہوتے ہیں, تو حضرت علی سن کر اس طرح پہنچاتے تھے, جیسا کہ آگے نقطے میں ہے کہ آپ ایسے مکبرین کو آپ نے جو ہے مقرر کیا جو آپ کی بات کی تعبیر کیا کرتے تھے. آخری اس میں ایک یہ بیان کیا کہ آپ نے خطبہ دینے کے بعد کہا الا هل بلغت, کیا میں نے پہنچا دیا. ہاں
ہاں تو لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا. یہ بار بار آپ نے کہا, اور پھر آپ نے لوگوں کو جو باتیں بیان کی اس میں ایک حکم یہ دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, تم میں جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے. اب اس میں دو معنی ہے کہ وہاں جو اس زمانے میں جو غائب تھے ان تک پہنچانا ہے, اور جو حاضر ہیں اگلی نسل کو جو ابھی نہیں ہیں, آپ کی اولاد پھر ان کی اولاد آئے گی, ان تک پہنچائے. یہ حکم آپ کا ہم کو اور آپ کو بھی ہے, قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. گویا اللہ کے رسول کی تعلیمات اور آپ کی یہ وصیت ہم کو اگلی امت تک اور ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن تک پہنچا نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب اور یہ جو طریقہ ہے, یہ ان خطبوں کی اہمیت, اس کی تاکید, اہمیت اور توجہ کا طالب اہمیت بتاتا ہے, اور پوری امت کی توجہ مبذول کراتا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو بہت ہی غور سے سننا چاہیے. اور پھر تاکید کا جو خطبے کا جو انداز ہے, اس کے کچھ چیزوں کو اور مضامین کو جو بیان کیا, اس میں بھی ذکر کیا کہ یہ کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی. آئیے اس خطبے کے مختلف فوائد کا سرسری ذکر کریں, کافی وقت گزر چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے سیاق کو یہاں ذکر کیا, جو صحیح مسلم میں لمبی حدیث ہے. اس میں کہا کہ حتی اذا زاغت الشمس, جب سورج ڈھلنے لگا, ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ کو, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا نام تھا قصوہ, الف اور حمزہ کے ساتھ. میں نے دیکھا یہاں بہت سارے لوگ قصوہ لکھتے ہیں, وہ یا مقصورہ موسیٰ والا, موسیٰ اور عیسیٰ والا, وہ نہیں. قصوہ واو کے بعد الف ممدودہ اور پھر حمزہ, یہ نام تھا آپ کی سواری کا. تو اس کو حکم دیا گیا, وہ روکا گیا. ہاں وہ سفر کرنے لگی, وہاں سے چلی اور بطن وادی میں آئی, تب آپ نے لوگوں سے خطاب کیا. یہاں پہلا جملہ ہے کہ جو دائرے خطبے کا, بعض دوسری روایتوں میں جو صحیح مسلم کے علاوہ ہے, اس میں پہلا جملہ آپ کا یہ ہے کہ لوگوں میری بات غور سے سنو. ایھا الناس اسمعوا وعوا فانی لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا. یہ پہلا جملہ آپ کا بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ لوگوں میری بات غور سے سنو اور اس کو یاد رکھو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں اس سال کے بعد اب تم سے ملاقات نہ کروں. گویا یہ آپ کا لوگوں کو بھی اشارہ تھا کہ آپ اس دنیا سے عنقریب رخصت ہوں گے, اور حج کے 3 مہینہ 3.5 مہینے کے بعد آپ کی وفات بھی ہوئی, تو میں شاید اس کے بعد ملاقات نہ کر سکوں آپ لوگوں سے. اب سوچئے کہ جب آپ اپنی تمہید میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری میری بات غور سے سنو, یاد رکھو, ہو سکتا ہے میں نہ مل سکوں, تو یہ رخصتی والی بات ہوئی. اور پھر ایک شخص جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, اور وہ بھی پیغمبر کی بات, آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ میرے ابا, میرے والد, آپ اور ہم مرنے کے ٹائم کسی کو کوئی وصیت کر رہے ہیں تو کیا بات ہوگی کہ ہم اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے, ایسی باتیں کہیں گے جو بہت جامع ہوں, زندگی بھر کے لیے مفید ہو. تو ایک عام انسان, عام صاحب علم اس کی کوشش کرے گا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین حجۃ الوداع میں اور کہہ رہے ہیں کہ میں شاید اب تو اس سال کے بعد تم سے مل نہ سکوں, تو کتنی اہم باتیں بولیں گے. اسی لیے حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے نام وصیت ہے. چنانچہ آپ نے جو پہلا جملہ کہا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا, کہ یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال تم پر حرام ہے, ایسے ہی جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے, یہ مہینہ جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ حرمت والا ہے. 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ذی الحجہ, ہاں ذی الحجہ حرمت والا, جس کو اللہ نے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں محترم, وَأَرْبَعَةٌ مِّنْهُ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ, 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں, اس میں سے ایک ہے. تو جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے, یہ شہر حرمت والا, اور یہ جو بلد ہے شہر مکہ یہ حرمت والا ہے, ایسے ہی تمہاری جان مال ایک دوسرے پر حرام ہے. ایک جملہ, ایک تقریر, مسلمان کے مسلمانوں پہ کیا حقوق ہیں. بعض خطبوں میں اور اس میں بھی ہے کہ آپ نے یہ بھی بعد میں کہا کہ تم میرے بعد کافر نہ بن جانا, لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض, کہ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو. اس کا مطلب مسلمان کی گردن مارے گا تو کافر ہو جائے گا. اب یہ کون سا کفر ہوگا؟ ملت سے خارج. اگر حلال سمجھ کے کرے گا کہ مسلمان کو مارنا حلال ہے, تو تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول اور اللہ نے حرام کیا اس کو حلال سمجھنے والا اسلام سے باہر ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی بولے شراب حرام نہیں ہے, زنا حرام نہیں ہے, جو اللہ اور رسول نے حرام کیا, وہ کافر ہو جائے گا. ہاں کوئی پی رہا ہے حرام مانتا ہے,
تو وہ گنہگار ہوگا. فرق اچھی طرح سمجھیں. عقیدہ رکھنا کہ یہ حرام حرام نہیں ہے یہ اسلام سے باہر کر دے گا. حرام کو حرام مانتے ہوئے اگر غلطی کوئی کر رہا ہے تو ایک کبیرہ گناہ ہوگا. خیر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جان مال ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ دن, یہ مہینہ اور یہ شہر. کتنی عظیم بات ہے یہ حرمت والے دن, حرمت والا مکہ. مکہ میں کتنی پابندیاں ہیں. آپ کسی جانور کو مار نہیں سکتے, وہ مستثنیٰ ہے کچھ موذی جانور. ہاں, درخت کو بلا وجہ توڑ نہیں سکتے, اکھاڑ نہیں سکتے, اور دوسری پابندیاں ہیں. ایسے مسلمان آپ سوچئے کہ آج اس تعلیم کا ہم پر کیا اثر ہے دنیا کے اندر. ابھی ہمارا شہر, ہم یہاں سنتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات جھگڑا ہوتا ہے, رشتہ دار کی گردن ناپ رہا ہے. ابھی جلدی کوئی واقعہ ہوا ہمارے یہاں, بتاتے ہیں کہ چچا زاد بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. قتل کر دینا, خودکشی کر لینا, اگر آپ صحابہ اور پھر اس کے بعد ماضی بعید میں بھی قریب میں جائیں تو مسلمانوں کے بیچ ایسا بہت کم ہوتا تھا. یہ جو واقعات نقل کرتے ہیں نا, جنگ جمل, جنگ صفین, کربلا اور یہ سب, عالم اسلام بہت بڑا تھا. اس میں ایک جگہ پر سازشوں کے تحت یہ واقعات ہوئے. اسلامی معاشرے میں عام حالات میں ایسا ہونا بہت بعید بات تھی. یہ تو ایک مخصوص حالات جیسے سیاسی اتھل پتھل ہوتی ہے نا, سیاسی انداز میں رافضیوں نے, صوفیوں نے جو سازشیں کی, اسلام دشمن طاقتوں نے, تو یہ کچھ واقعات ہوئے. اب کربلا کا واقعہ اس زمانے میں ہم نقل کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں سارے مسلمان لڑتے ہی تھے یا فساد ہی تھا جنگ جمل اور جنگ صفین کے زمانے میں. نہیں, وہ محدود مقامات پر محدود واقعات. آج ہم یہاں ہیں, دنیا کے کچھ حصے میں کوئی جنگ ہو رہی ہے, آگے 100 سال کے بعد اس جنگ کو لوگ اس طرح بیان کریں کہ پوری دنیا میں جنگ ہی جاری تھی, پوری دنیا میں ایسا ہی معاملہ تھا. ایسا نہیں ہے. تو مسلمان سماج اور معاشرے میں اس کا تصور نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دین کے سلسلے میں برابر کشادگی میں رہتا ہے جب تک کہ کسی حرام جان کو نہ مارے. کسی جان کو قتل کرنا کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. حضرت ابن عباس مستثنیٰ ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں جیسے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, حضرت ابن عباس کہتے ہیں ایسے ہی اگر جان بوجھ کر کسی مسلمان کو کسی نے قتل کیا تو اسے معاف نہیں کرے گا, وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. یہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں. ان کی بات کے صحابہ کرام اور دلیلیں مخالف ہیں, لیکن ان کا قول قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں ہے. اس کے جوابات دیتے ہیں وہ علمی سطح پر. یہاں آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا ہے. آپ کا یہ پہلا جملہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان اور ضمناً ایک بے گناہ اور معصوم کی جان اور مال کے لیے ہم کو حرمت کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے لیے حرام ہے کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں. اب جو لوگ دھوکہ دے کے مسلمان کو اس کا مال ہڑپتے ہیں, دور کی بات چھوڑیے, ہمارے سگے میں رشتوں میں ایک بھائی اپنے بہن کا حصہ ہڑپ کر رہا ہے, بھائی دوسرے بھائی کا حق مار رہا ہے, تو قریب کے لوگ زیادہ آسان ہوتے ہیں نا, دور کے لوگوں کے لیے موقع نہیں ملتا کہ ہم ان کا مال چھینیں. تو حصے دار جو ہوتا ہے ہمارا, اسی کے معاملے میں گھپلا, کاغذات میں تبدیلی, معاملے کو بیان کرنا. بڑی چالاکی سے مفتی صاحب سے جا کے سوال کریں گے کہ میں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا, سب مسئلہ معلوم ہے. مفتی صاحب سے سوال اس انداز میں کریں کہ جواب میرے حساب سے دیں, پھر لوگوں کو بتائیں گے پنچوں کو دیکھو مفتی صاحب میرے حق میں جواب دیے ہیں. یہ کوشش کرتا ہے آدمی. تو اب اندازہ لگائیے, افسوس کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. اس تناظر میں اسے غور کیجئے کہ دنیا میں جو قانون بنتے ہیں نا, قوانین بنتے ہیں, کوئی بھی حکومت ہو, قانون ہو, قانون بنانے کی 5 بنیادیں غیر مسلم دنیا بھی مانتی ہے. وہ کیا کہ قانون اور حکومت کے تحت جن لوگوں کو کا معاملہ چلایا جا رہا ہے, حکومت کی جا رہی ہے, ان کی 5 چیزیں محفوظ رہیں: جان, مال, عزت, دین اور نسل. عقل, نسل نے عقل, صحت. جان کی اس کو تحفظ ملے, مال چوری نہ ہو, ڈکیتی نہ ہو, لوٹ مار نہ ہو, ناجائز طریقے سے کوئی کسی کا حق نہ چھینے, جسمانی نقصان نہ پہنچائے, جان کی حفاظت میں وہ آ گیا. اسی طریقے سے عزت و آبرو پر کوئی ناجائز طریقے سے ہاتھ نہ ڈالے, بے عزت نہ کرے, حتیٰ کہ عزت تک کے قوانین ہیں. اس کے چوتھا جو ہے کہ عقل اور صحت محفوظ رہے, جیسے نشہ آور چیزوں کو ممنوع قرار دیا جائے, وہ چیزیں جو زہریلی ہیں, نقصان دہ ہیں, اس پر روک لگائی جائے, محفوظ بنایا جائے. صحت عامہ کے بہتری کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں, بیماری کے جراثیم اور صاف صفائی, گندگی کو صاف کرنا, یہ چیزیں حکومت اور قوانین کا کام ہے. اور دین, لوگوں کا دین محفوظ رہے.
یہ دنیا کے قوانین کی بنیادی وجہ ہے، مقصد ہے. ہاں، ابھی میں نے گلبرگہ میں جو تقریر کی یہیں سے شروعات کی، وہاں کا عنوان اسی کے سے جڑا ہوا تھا کہ آج دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں، خوب نعرے لگتے ہیں، ترقیات ہیں، چمک دمک ہے، گلیمر کی دنیا ہے، لیکن آپ سعودی عرب اور اسلام کا حکم جہاں نافذ ہے اس سے ہٹ کر پوری دنیا میں دیکھیے جرائم کی کیا شرح ہے، لوگوں کی جان کتنی محفوظ ہے، عزت و آبرو کتنی محفوظ ہے، مال کتنا محفوظ ہے، دین اور مذہب پر کیسے حملے ہو رہے ہیں، عقل اور صحت کا کیا حال ہے. حکومتیں خود لائسنس دیتی ہیں ہاں کہ شراب پینا اور پلانا ایسا ہے، الکوہل جو ہے نقصان ہے، لیکن لائسنس دیتی ہے اس کو بیچنے خریدنے کا، نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے کا. دنیا کے کسی بھی خطے میں جانیں محفوظ نہیں ہے. حقوق انسانی کے چارٹر اقوام متحدہ سب ڈھونگ دھتورے نظر آتے ہیں. آج کی تاریخ میں متمدن دنیا میں کتنی جگہ جنگیں جاری ہیں، کتنے فسادات ہوتے ہیں، اور عزت عام انسانوں کی چھوڑیے، مذہبی پیشواؤں اور رہنماؤں کی محفوظ نہیں ہے. ابھی ہمارے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کا تازہ واقعہ ہوا، اس پر کیا رد عمل ہوا جاری ہے. اس سے امن کو دھچکا پہنچتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے. اس لیے حکومت کا کام ہے اس کی نگرانی کرے، قانون بنائے. اسلامی قانون میں گستاخ رسول کو اسی لیے قتل کی سزا ہے کہ گستاخ رسول پوری دنیا کا مجرم ہے، مسلمانوں کا تو ہے ہی، پوری دنیا کا. خیر، عزت کی بات ہمارے ہاں کسی کی آپ اگر بے عزتی کرے تو حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرے اس کے لیے کوئی قانون نہیں. عیسائی ملکوں میں ہے بلاسفیمی کا قانون. حضرت عیسیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو پہلے قتل کی پھانسی کی سزا تھی، اب جہاں پھانسی پر پابندی لگی وہاں عمر قید کی سزا ہے. ہاں، یہودیوں کے واقعے کو، قتل عام کو اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یورپ کے ملکوں میں قانون ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی، جیل ہوگی، جرمانہ لگے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت پر نہیں، اس پر واویلا مچاتے ہیں. خیر، یہ ضمناً بات آ گئی کہ عزت محفوظ رہے. مذہب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے جو ہے مندروں کو مسجد بنا لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا. وہ تو ثابت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے اور تاریخ بن رہی ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ غور کریں کہ کون ہے جو مندر و مسجدوں کو چھین کر مندر بنا رہا ہے، جھوٹے کیس بناتا ہے، عدالت میں اپنے مطابق فیصلے کروا رہا ہے. متعلقہ فریق کو جو ہے، جو اس سے متعلقہ فریق ہے، اس کو خرید رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے. تو یہ تو صحیح نہیں ہے جو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسجدوں مندروں کو مندر بنا، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کو چھینا جا رہا ہے، مندر بنایا جا رہا ہے. زور زبردستی دوسروں نے کی. اسلام کی یہ تعلیم ہے، انصاف سکھاتا ہے. انصاف کے بغیر چین، سکون، امن نہیں ہوتا. دہشت گردی، فساد ظلم سے آتا ہے، اور آج ظلم ہر جگہ ہو رہا ہے. پوری دنیا میں دنیا کے جتنے قوانین ہیں، کتنے بھی قصیدے پڑھیں، کتنے بھی جو ہے دعوے کریں، نعرے لگائیں، جمہوریت ایسی، سوشلزم میں یہ خوبی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے زیر سایہ، ان کی چھتر چھایا میں لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو، نسل اور مذہب محفوظ نہیں ہے. آپ سروے رپورٹ اٹھائیے، نیٹ کا زمانہ ہے، آپ اگر نیٹ پر دیکھیں گے تو نظر آئے گا کس ملک میں قتل کی، عزتیں لوٹنے کی، چوری ڈکیتی اور مالی زبردستی کی کیا شرح ہے. ہر منٹ پر قتل ہو رہے ہیں، ہر آدھے منٹ پر زنا ہو رہا ہے. ہاں، کوئی جوان لڑکی گھر سے نکلتی ہے بعض ملکوں میں تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ محفوظ آئے گی واپس. چوری ڈکیتی ہوتی ہے، جو جتنا پاورفل ہے اتنا ظلم کر سکتا ہے. عدالت اور قوانین اس کے در پہ جا کے جھک جاتے ہیں. یہ اسلام ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر محمد فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا. یہاں قانون بے لاگ ہے انصاف کو کہ یہاں جانبداری نہیں ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، خطبہ حجۃ الوداع میں جو باتیں آپ نے بیان فرمائی نا، یہ صرف زبانی نہیں کہی. جیسے حقوق انسانی کا چارٹر میں نے گلبرگہ میں کہا کہ 1948 میں اقوام متحدہ کیا ہے، چارٹر آف ہیومن رائٹ، حقوق انسانی کا جو وثیقہ اور وہ تیار کیا گیا دستاویز، اس میں جو ضمانتیں دی گئی ہے کہ لوگوں کو یہ حق ہے، یہ بنیادی حق ہے، یہ حق ہے، لکھا ہے کاغذ پہ روشنائی سے زیادہ نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی یہ چیزیں تحفظات حاصل نہیں ہیں، اور اقوام متحدہ صرف ڈھونگ کرتا ہے، بیان بازی کرتا ہے. شام میں، بوسنیا ہرزیگوینیا میں، چیچنیا میں، ہندوستان میں اور بہت سارے مقامات پر بے گناہ مارے جاتے ہیں. بیان بازی سے کوئی آگے معاملہ بڑھتا نہیں ہے. یہ اسلام ہے مسلمان. مجھے ٹرین میں ایک RSS والا ملا، یو پی میں بتانے لگا کہ اب وہاں انصاف ملے گا، وہ لاؤڈ اسپیکر والا معاملہ. میں نے کہا یہ انصاف کریں گے؟ ان کو حکومت کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے.
کہا کیا؟ میں نے کہا جس کا دونوں ہاتھ نہیں ہے اس پر کیس درج ہوتا ہے کہ پتھر پھینک رہا ہے، جو جیل میں اس پر کیس درج ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو اگر آپ سدھارنا چاہتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ آپ کو اگر اعتراض ہے تو اس پر اعتراض کو روکنے کے لیے آپ جو ہے مائک بانٹتے ہیں کہ مندروں میں کیا جائے، فساد پھیلایا جائے، جلوس نکالا جائے، مسلمانوں کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے وہاں دھینگا مستی کی جائے، پھر فساد ہو، جھگڑا ہو، گرفتاری ہو، قتل ہو۔ یہ ہے طریقہ۔ میں نے کہا آج کے زمانے میں بھی آپ چلے جائیے سعودی عرب، اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، یہاں مسلمانوں کا قتل ہو جاتا ہے لنچنگ میں، ہاں، اہانت رسول کرنے والا گرفتار بھی نہیں ہوتا۔ میں جو کہہ رہا ہوں ابھی یہ کہنے پر لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، دھرم سنسد میں مسلمانوں کا قتل عام کہنے والے کھلے رہتے ہیں، بڑے بڑے کانڈ کر دینے والے، یہ سب کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، دکھ رہا ہے لوگوں کو، دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ آپ وہاں جائیں، ایک آدمی کو قتل کرنے والا انسان چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم کو مارے، بچے گا نہیں قانون سے، جو قانون ہے اس کا نافذ ہوگا۔ یہ کون؟ یہ حکومت کرنا لوگ جانتے ہی نہیں جو انصاف نہیں کرتے، اور ان کی حکومت کو جانا ہے۔ تاریخ کا یہ کی گواہی ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں اور دوسرے لوگ کہ اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ حکومت کو باقی رکھتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں۔ جو حکومت ظالم ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے لیٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کا وقت پورا ہونے پر اللہ اس کی گردن ضرور، اس کی رسی ضرور کھینچتا ہے۔ بڑے بڑے نمرود اور فرعون آ کے گئے، یہ کون ہے؟ ان کی کیا حیثیت اور طاقت ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، مدبر وہ ہے۔ بہرحال یہاں میں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس مضمون کو سرسری گزارتا ہوں، لیکن یہ بات آپ کو گوش گزار کروں، اس خطبے پر غور کریں، اس کی جو تفصیل تشریح علماء کرام نے کی ہے اس پر آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو اس میں اتنی گہرائی، علم اور وسعت نظر آئے گی۔ پہلا جملہ میں نے بیان کیا۔ دوسرا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ ایک جملہ ایک کتاب، سنو، جاہلیت کے جتنے بھی معاملات ہیں، جاہلی معاملے کے کوئی بھی چیز ہو، ہاں، کل شیء من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے معاملے کی کوئی بھی چیز ہو، وہ سب کے سب میرے قدموں کے نیچے روندی گئی ہے، میں اپنے اس کے پیروں تلے روند رہا ہوں۔ پیروں کے نیچے کیا مطلب؟ اس کو رد کر رہا ہوں۔ ایک چیز تو یہ کہ یہ جو موقع تھا، علماء نے یہ بیان کیا کہ پہلے کفار و مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، اب مسلمان حج کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بتایا، اور حج میں کئی چیزیں ایسی تھی جو پہلے بھی کی جاتی تھی، تو لیکن تو لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جیسے جاہلی کفار مشرکین حج کیا کرتے تھے، مسلمانوں کا حج بھی ویسا ہی ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ جاہلی حج الگ ہے، ہمارا حج الگ ہے، دونوں میں مناسبت نہیں۔ یہ ایک خصوصی بات موقع کی ہو گئی، ایک عمومی قاعدہ اس سے ملا، وہ کاش کے وقت ہوتا، وہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں تلے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو بھی چیز ہوگی وہ جاہلیت ہے۔ ہمارے ہاں جب جاہلیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو دماغ میں یہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات۔ ہاں، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے وضاحت کی کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو بھی اصول ضابطے بنائے جائیں گے وہ جاہلیت ہے، اس کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف۔ ہاں، موافق ہے تو پھر کوئی بات نہیں، خلاف ہے تو جاہلیت ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو، پوری دنیا کو یہ قاعدہ دیا اس جملے میں کہ اسلام کے خلاف جو بھی معاملات ہیں وہ جاہلیت ہے اور وہ میرے پیروں کے نیچے ہے، اسے نہیں مانا جائے گا۔ تو ایک مسلمان کے لیے معیار کیا ہوا؟ میرے ابا یہ کرتے تھے، چلے گا، اتنے لوگ کرتے ہیں، چلے گا، میرے دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، گھر میں تعزیہ بنتی ہے، فلاں تہوار مناتے ہیں، عید میلاد منائی جا رہی ہے، اتنے لوگ منا رہے ہیں، چلے گا؟ نہیں، اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے پیروں کے نیچے ہے، تو ہمارے پیروں کے نیچے بھی ہونا چاہیے۔ ہر چیز جو جاہلیت کی ہے رد ہے۔ ہمارے لیے اصول بنا کے دین اختیار کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے تو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ آپ نے آگے کہا کہ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، اور جاہلیت کے جو کا خون ہے، جاہلیت کا خون، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَاعُ مِن دِمَائِنَا دَمَ ابن ربیعہ ابن الحارث۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا خون جس کو میں معاف کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ابن ربیعہ ابن حارث کا خون ہے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے رشتہ دار تھے. یہ بنی سعید میں جو ہے دودھ پیتے تھے. ہاں, ان کے ذریعے ان کا حذیل کے لوگوں نے ان کا قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کا, خاندان کے ایک بچے کا قتل ہوا. جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے کسی کا قتل کیا تو بدلہ لیا جائے گا. ایک جرم پر 40 سال تک جنگیں ہوئی ہیں, آپ پڑھ چکے ہیں, سن چکے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو جاہلیت کے جو ایسے معاملات تھے میں ختم کرتا ہوں, اور سب سے پہلے اپنے گھر کا خون ختم کر رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل. میں نے ابھی کہا اقوام متحدہ کے قوانین کاغذ پہ روشنائی ہے, دعوے ہیں, نعرے ہیں. طاقتور ہوتا ہے تو قانون کے تحفظ اس کو حاصل ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے تو بے گناہ بھی رہتا ہے تو قانون کا شکنجہ جکڑ جاتا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. یہاں کیا کہا, پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنا عمل, اپنے گھر کا عمل بتا رہے ہیں. میرے گھر کا جو خون ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں, ختم کرتا ہوں. آگے کہا ورب الجاہلیت موضوع, تفصیل کا موقع نہیں ہے اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں, کہ جاہلیت کا جو سود ہے, سودی لین دین, وہ موضوع ہے. اب ہمارے ہاں آج کل مسلمان بینک ہیں, اسلام کے بینک کے تیار ہے. یہ اسلامی بینک, وہ جاہلیت کا بینک اللہ نے ختم, اللہ کے رسول نے ختم کیا. ہاں, اب ہم لوگ یہاں اسلامی سود چل رہا ہے. اسلامی سود کو انورٹڈ کاماز میں کیجئے. ہاں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سودی کام کرنے والے, لین دین کرنے والے, بینکوں میں کام کرنے والے, وسیلے کیا وصولی کرنے والے کلیکٹر, ہاں, جیب میں مولویوں کا فتویٰ لے کے گھوم رہے ہیں اور ان کے یہاں فتویٰ دے رہے ہیں کہ ارے چل جائے گا, ہندوستان ہے, یہ ہے, وہ ہے, دنیا کی باتیں. اور جن چیزوں کو حرام کا فتویٰ تو مسلمان کہتا ہے کہ پھر مسلمان کیا کرے. اسٹاک ایکسچینج میں جانا نہیں جا سکتے, کیا کرے. فلاں کام نہیں کر سکتا, کیا کرے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ ادھورے اسلام پر عمل کر کے پورے اسلام کا فائدہ اور برکت حاصل کرنا چاہتے ہو. آپ بیت المال قائم نہیں کرنا چاہتے, حیثیت ہی نہیں ہے. ہم کچھ قائم کریں تو قائم ہونے اور کام کرنے سے پہلے جھگڑے اور اختلاف ہو جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنا نہیں چاہتے, زکوٰۃ صدقات پر جو شرعی احکامات ہیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے. اور ہمارا سماج بھی بہت عجیب ہے. ہاں, سود لینے میں کیا نام ہے, زکوٰۃ جو اللہ نے حلال کیا مستحقین کے لیے, وہ لینے میں بڑی بے عزتی ہے. اور سود جسے حرام کیا اس کو دھوم سے لیتے ہیں, سماج میں عزت بھی مل رہی ہے. اور اب تو اخباروں میں آتا ہے مبارکباد بینک کے فلاں بن گئے. مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے, جہاں شرم آنا چاہیے وہاں فخر کرتے ہیں, اس پر مبارکباد دے رہے ہیں. سودی لین دین کرنے والا اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے, قرآن کہتا ہے. میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ ہم اللہ کے عذاب کو اور اس کو دعوت دینے کا کام کریں, اللہ سے اعلان جنگ کریں. اور جب دشمن ہم کو کچلے, روندے, ہمارے بچوں کو گرفتار کرے, گھروں پر بلڈوزر چلائے, تو مولویوں کو الزام دیں. آپ فرعونی کام کریں اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی رحمت کا انتظار کریں. عجیب و غریب بے وقوفی ہے. ہمارے شہر میں, ہمارے سماج میں زنا عام ہو جائے, زنا کر کے اب وائرل بھی کیا جا رہا ہے جاہلی معاشرے کی طرح. عورتیں بچوں کو بتایا جا رہا ہے, ناجائز تعلقات عام کیے جا رہے ہیں, بے پردگی فحاشی کو عام کر کے زنا کو عام کیا جا رہا ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری شادی بہت بری بات ہے, جس کی اجازت اللہ نے دی, رسول نے جس پر عمل کیا, وہ بری بات ہے, گناہ ہے. عجیب بے وقوفی نہیں ہے. کیا کہیں گے. جو حرام ہے وہ ہمارے یہاں چل رہا ہے, جو حلال ہے اس پر پابندیاں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, حلال میں کیا فائدے ہیں, حرام میں کیا نقصانات ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اصول ہے. اور آج پوری دنیا میں سودی کاروبار کی وجہ سے معاشی دہشت گردی چل رہی ہے. یہ جو بے روزگاری عام ہے, ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے اپنا پنجہ گاڑ رہی ہیں, اقتصادیات اور معاشیات کو اپنے قبضے میں لے رہی ہے, چھوٹے بیوپاری اور دھندا کرنے والوں کو جو ہے ختم کر رہی ہیں. یہ ہر دھندے میں جو کساد بازاری اور مندی ہے, یہ سودی لعنت اور دنیا کے بڑے بڑے ادیوگ پتی, بیوپاری اور حکومت کے لوگوں کی بھوک ہے جو نہیں مٹ رہی ہے. سارا منافع آپ خود سمیٹنا چاہتے ہیں. بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی یہ مال بنا رہے ہیں. چھوٹے لوگ مر جائیں گے. جو سبزی ترکاری تک بیچ رہے ہیں بڑے بڑے مال, پوش علاقے میں, بڑے شہروں میں, چھوٹا بیوپاری, ابھی اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہ معاشی ظلم ہو رہا ہے, مالی ظلم ہو رہا ہے, استحصال ہو رہا ہے, بے روزگاری, غربت, چیزوں کا دام بڑھ رہا ہے, آمدنی گھٹ رہی ہے. کہاں سے جیے گا انسان. ہاں, یہ جب معاملہ بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے تو دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ لوگ پھر لوٹ مار فساد مچاتے ہیں. جس جگہ پر بھوک اور بے روزگاری بڑھتی ہے وہاں جرائم بڑھ جاتے ہیں.
نشے کا استعمال بڑھ جاتا ہے اور بہت سی خرابیاں آتی ہیں، اور پھر آخر میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جب ان کا سر پھرتا ہے تو پھر وہ حکمرانوں کو دوڑا کے مارتے ہیں، جیسا ابھی سری لنکا میں ہم نے دیکھا، ہندوستان بھی جا رہا ہے اس طرف۔ کہا کہ جاہلیت کا سود جو ہے موضوع ہے وہ اول ربان، ادا و ربانہ، اور سب سے پہلا سود جس کو میں ختم کر رہا ہوں، وضع کر رہا ہوں، وہ ہمارا ربا ہے، عباس ابن عبد المطلب کا ربا سود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لین دین تھا سودی، کچھ لوگوں سے سود لینا تھا، اللہ کے رسول نے کہا میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اپنے گھر کا سود پہلے ختم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سیاہی پر لکھ کر نہیں کیا، زبان سے بیان کیا، تو پریکٹیکل میں عمل کر کے بتایا۔ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، لوگوں کے قانون ہے، عمل نہیں ہے۔ اسلام میں جو بتایا اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ نے سب سے بہترین معاشرے کی تشکیل کی۔ تو کہا کہ عباس ابن عبد المطلب کا سزا پورا کا پورا موضوع ہے، یہ پوری ایک تقریر ہے سود سے متعلق، معاشی طور سے جو مظالم ہو رہے ہیں، اقتصادی بے راہ رویہ اس کا رد ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ نے کہا فاتقوا اللہ فی النساء، اور دیکھو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اس لیے کہ ان عورتوں کو تم نے اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ذریعے سے حلال کیا ہے۔ ایک عورت شادی کر کے آپ کے گھر میں آئی، اس کے ماں باپ دوسرے تھے، گھر دوسرا تھا، انہوں نے آپ پر بھروسہ کر کے دیا، کس بنیاد پر؟ شریعت کا حکم ہے، ساری قوموں میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں کوئی مسلمان شادی کرتا ہے اس لیے کہ اسلام کا حکم بھی ہے، تو اللہ کے حکم سے کیا، عورتوں کو جو ہے تمہارے حوالے کیا، اب وہ اپنا گھر بار اور رشتہ دار کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آ رہی ہے، تو اللہ سے ڈرنا، تم نے ان کو خریدا نہیں ہے، وہ تمہارے غلام نہیں ہے، ہاں ماتحت ضرور ہیں، ان کے تمہارے ان پر حق ہے، آگے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور دیکھیے یہاں عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول انتقال سے پہلے عورتیں اور جو تمہارے ماتحت ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، ان کا ذکر کیا۔ ہاں کیا ہے وما ملکت ایمانکم، ہے نا، کہ نماز اور ما ملکت ایمانکم، یہ دو چیزوں کا، عبادت اور اپنے سے ماتحت، تو ماتحت میں عورتیں، غلام سب آ گئے۔ سماج میں عام طور سے ظلم ان پر ہوتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں، عورتیں عموماً تابع ہوتی ہیں، ماتحت ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، استثناء کچھ ہوتا ہے کہ عورت زیادہ پاورفل ہو گھر میں، تو عورتیں کمزور ہوتی ہیں، بچے کمزور ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اور دوسری حدیثوں میں عورتوں، بچوں، یتیموں کے ساتھ بطور خاص اس نے سلوک کی تاکید کی، حکم دیا اور ان پر ظلم کرنے کی وعیدیں سنائی۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے اور اس سلسلے میں بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اسلام کمزوروں کو حق دلاتا ہے، تلقین کر رہا ہے۔ ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو کہا تم میں کا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک اس کو اس کا حق نہ دلا دوں، اور جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک دوسرے کا حق جو اس پر عائد ہو رہا ہے اس کو دلانا دوں، اس سے لے نہ لوں۔ حکومت وہ ہے جہاں طاقتور کمزور ہو اور کمزور طاقتور ہو انصاف حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں حکومتیں الٹی ہوتی ہیں، کمزور اور کمزور ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، اور طاقتور حکومت چلاتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق جو حکم دیا، یہ میں نے کہا کہ عورتوں کے حقوق سے متعلق جو لمبی چوڑی احکامات ہیں ان کو ہمیں جاننا چاہیے، یہاں موقع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، ہاں، اور تمہارے لیے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی کے ذریعے سے جن کو تم ناپسند کرتے ہو نہ روندوائیں، مطلب اس پر کوئی آپ کی مرضی یا ناپسندیدہ شخصیت آپ کے گھر میں آ کے نہ بیٹھے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ اس کی کوشش کریں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو مارو، لیکن کیسے؟ شدید مار نہ مارو، ہاں، اور ہلکی پھلکی مار مارو جو ادب سکھا دے، جانوروں کی طرح نہیں پیٹنا ہے، اس کے بھی آداب بیان کیے گئے۔ اور ان کے لیے تم پر حق ہے، تمہارا ان پر اور تم ان پر تم پر، ہاں، تمہارے اوپر کیا حق ہے کہ ان کو کھانا کھلانا، ان کا رزق کھانا پینا، اور معروف طریقے سے ان کو کپڑے پہنانا۔ ہاں، یہ میں نے کہا کہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں کسی اور موقع پر تفصیل۔ پھر آگے آپ نے ایک اور اصولی بات بیان کی، وقت ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ۔ کہ پہلے والے جملے میں یہ بھی بیان کر دوں کہ ہمارے یہاں غیر مسلموں کی طرف سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، طلاق، حصہ، وراثت۔ آپ کو یہ بتا دوں
کہ پوری دنیا میں اسلام پر ہی سب سے زیادہ حملہ ہوتا ہے, باطل کو سب سے زیادہ حق سے خطرہ, اور اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. علامہ ابن تیمیہ دوسرے لکھتے ہیں کہ یہ جو مخالفت ہوتی ہے نا اسلام کی, یہ اللہ کا انتظام ہے, اس کے ذریعے بندوں پر اللہ حجت پوری کرتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو بہت سارے لوگ اسلام تک اسلام کی آواز پہنچے گی نہیں. ان مخالفتوں کے جواب اور جو سلسلے چلتے ہیں نا, اس کے ذریعے سے ان گھروں میں بھی اسلام کی آواز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پہنچ رہی ہے جہاں ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ کا انتظام ہے اور ہم کو ہمارا حق ادا کرنا چاہیے, یہ الگ بات ہے. ایک بات. دوسری چیز, یہ مسلمان خاندان کو غیر مسلموں نے بطور خاص نشانہ بنایا. ہاں, میں نے مختلف خطبات میں شبہات کے فتنے میں کچھ تفصیل بیان کی. یہاں ایک جملہ عرض کروں کہ اسلامی عورت کو, مسلمان عورت کو جو حقوق حاصل ہیں, جو عزت ہے, جو برابری ہے مردوں سے اکثر و بیشتر معاملات میں, بلکہ تمام معاملات میں جہاں فرق نظر آتا ہے نا, وہ کچھ وجہ سے ہے, حکمتیں ہیں. عورت کو کہیں مکلف نہیں کیا کہ آپ خرچہ کرو. بیٹی ہے تو باپ ذمہ دار ہے, بڑا بھائی ذمہ دار ہے, سماج ذمہ دار ہے. بیوی ہو گئی تو شوہر ذمہ دار ہے, ماں ہو گئی تو بیٹا ذمہ دار ہے. خرچہ کہیں اس کو نہیں کرنا ہے, پھر بھی 6 جگہ سے اس کو حصہ مل سکتا ہے. تو عورت, مسلم عورت کو جو حقوق حاصل ہے نا, دنیا میں کسی مذہب کی کسی عورت کو وہ حق حاصل نہیں ہے. ہندو عورتوں کے ساتھ ہندو مذہب میں کیا ہے, عیسائی عورتوں کے ساتھ اس مذہب میں کیا ہے, آپ پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے. اور آج کے جدید جو گلیمر والی دنیا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, عورتوں کا استحصال کاؤنٹر پہ ڈالا جا رہا ہے, فیشن شو میں ریمپ پہ چلایا جا رہا ہے, ننگا کیا جا رہا ہے, خریدا جا رہا ہے, اور جیسے ہی اس کی جوانی ڈھلتی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. چند سالوں میں اس کی حیثیت, قیمت ختم ہو جاتی ہے. یہ حقوق نسواں پر کام کرنے والی عورتوں کے بیانات اس سلسلے میں پڑھیے, کتابیں آ گئی ہے, پچھتا رہی ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا, ہاں, تم اس کو مضبوطی سے پکڑا رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب ہے. یہاں صرف کتاب اللہ کا ہے, دوسری روایتوں میں یہ جملہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت, اور ویسے میری سنت. اور ویسے بھی جب کتاب اللہ کہا جاتا ہے تو اللہ کے رسول کی سنت اس میں شامل ہوتی ہے. یہ ایک اصول ہے عقیدے میں, منہج میں, ہمارے سامنے رہنا چاہیے, پوری تقریر کی جا سکتی ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی کہ جو اس پر عمل کرے گا گمراہ نہیں ہوگا, جو اس پر رہے گا اس میں اتحاد رہے گا, جو اس پر رہے گا اس میں اختلاف نہیں ہوگا. اور ہمارے یہاں اختلاف ہے مطلب قرآن حدیث نہیں ہے. ہاں, ہمارے یہاں گمراہیاں ہیں, اس کا مطلب قرآن و حدیث کو پر تمسک نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. ہاں, یہودی فلاں مسلک, فلاں مذہب, فلاں چیز, کوئی گارنٹی نہیں ہے. قرآن حدیث جو اللہ کے رسول کے دور میں تھا, آپ اس کو قیامت تک کے لیے گارنٹی بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے آگے پوچھا کہ تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو میرے بارے میں تم کیا کہنے والے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہم سب گواہی دیں گے کہ آپ نے انک قد بلغت وادیت ونصحت, آپ نے تبلیغ کر دی, حق اور امانت ادا کر دی, اور نصیحت اور خیرخواہی کے تقاضے کو پورا کر دیا. تو آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہو, اے اللہ گواہ رہو. اور پھر آپ نے کہا کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے. کچھ اور جملے ہیں جو دوسرے موقعوں کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اہمیت کے حامل کہ میرے بعد کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو. اسی طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اب تم جو ہے اللہ کے علاوہ کی عبادت کر کے شرک کرو. یہ بھی خطبہ حجۃ الوداع کے بعد صیغوں میں ہے, ہاں, کہ تم اب دوسروں کی عبادت کرو. شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے. لیکن شیطان تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ ایسے گناہوں میں تم کو ملوث کرنے کی کوشش کرے گا جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو. غور کیجئے, اللہ کے رسول بتا رہے ہیں, اور آخری وقت کی کتنی اہم تنبیہ ہے. ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ہے, کوئی بات نہیں, شیطان اس میں ڈالے گا. اس چھوٹے گناہ کی جب ہم کو عادت پڑے گی تو ہم بڑے گناہ میں جائیں گے, بڑے گناہ سے اور بڑے میں, اور شرک اور کفر تک چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا تقریباً خلاصہ ہے. 2-1 باتیں چھوٹ رہی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی بنیادوں اور اس کے تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ہماری طاقت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور خاص طور سے یہ جو فضیلت والے ایام چل رہے ہیں, ہاں, اس میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خوب عبادات کریں, دعائیں کریں. یوم عرفہ کے جو اذکار بیان کیے گئے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ وہی ذکر ہے کہ اگر 100 بار کسی نے کہا تو 100 نیکیاں ملے گی, 100 گناہ معاف ہوں گے. شیطان اس دن اس کے جسم میں داخل نہیں ہوگا, اور اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوگا کوئی شخص سوائے اس کے جو اس سے زیادہ مرتبہ کا ہے, اور 10 مرتبہ کی بھی فضیلت ہے. یہی بات آپ نے کہا کہ یوم عرفہ کی دعا سب سے عظیم الشان دعا یہی ہے جو تمام انبیاء کا قول ہے اور اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں. تو ہمیں
اللہ کی توحید کے یہ کلمات معنی اور مفہوم کو سمجھ کر دہراتے رہنا چاہیے، ذکر و اذکار خوب کرنا چاہیے، اور 9ویں تاریخ کے روزے کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔